السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چاہے یوسف، جو کہ تحریر ہے نگار راحیل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 8۔ تو نے نظر فرمائی بھی تو محض ہمارے سخنے کذب پر، محرک دروح کو اندیشہ دل میں جگہ کیوں کر نہ دی۔ بلونیا کی اس گلی میں رات کے وقت ساری پرانی عمارتیں تاریکی میں چھپی تھیں، سوائے کچھ عمارتوں کے جو ہلکی سنہری روشنی میں لپٹی تھیں۔ کہیں کہیں پتھروں کے فرش پر لالٹینوں کی جلملاہٹ دکھائی دیتی۔ ایسے میں اس خاموش گلی میں ایک گھر جگمگا رہا تھا۔ کھڑکیوں سے پردے ہٹے تھے جن میں سے گرم اور زرد روشنی باہر بہہ رہی تھی۔ ان کھڑکیوں سے اندر جھانکو تو وہ چھوٹا سا لاؤنج غباروں سے سجا ہوا تھا۔ دیوار کے کونے میں 1993 کا کیلنڈر آویزاں تھا، جس میں ماہ مارچ کا ورق کھلا تھا جو بہار کے مہینے کے آغاز کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ مرکز میں رکھی میز پر اسٹرابیری کیک پڑا تھا، جس کے ساتھ وہ 14 برس کے ہلکے بھورے بالوں اور اسی رنگ کی آنکھوں والی لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس وقت وہ گلابی رنگ کے شارٹ فراک اور سفید ٹائٹس میں ملبوس تھی۔ میز کے ارد گرد 2-3 تحائف گفٹ پیپر میں لپٹے پڑے تھے۔ تمہیں سالگرہ مبارک ہو۔ وہ لڑکی ہاتھ میں چھری تھامے اپنی سالگرہ کا کیک کاٹ رہی تھی تو اس کے ساتھ ایک طرف کھڑا گبریل اور دوسری طرف کھڑی میری کروز بشاشت سے ہم آواز ہو کر سالگرہ کا گیت گا رہے تھے۔ وہ اس وقت پوری آستینوں والی شرٹ اور جینس میں ملبوس تھا۔ بال چمٹے تھے، وہ کافی فریش لگ رہا تھا۔ مارٹینا گبریل کو کیک کھلا رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے گال چھوئے تھے۔ گہرے بھورے رنگ کے گھٹنوں تک آتے فراک کے اوپر سیاہ چھوٹی جیکٹ اور اسی رنگ کی ٹائٹس میں ملبوس میری یہ دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ ان دونوں بہن بھائیوں کے چہرے کے نقوش میں کافی مماثلت تھی۔ اب کی بار جب وہ اسے کیک کھلانے کے لیے آگے بڑھی تو میری نے کیک کے کنارے پر لگی کریم کو انگلی سے چھوا اور اسے مارٹینا کے گال پر لگا دیا تھا، پھر کھلکھلا کر دلکش انداز میں ہنس دی۔ گبرائیل بے ساختہ مسکرا دیا، لیکن اس کے برعکس مارٹینا کے چہرے پر ناگواری کے کچھ تاثرات تھے، اور یہ تاثرات اس وقت مزمل ہو کر محو ہو گئے جب میری نے اس کی جانب اس کی سالگرہ کا تحفہ بڑھایا تھا۔ یہ رہا تمہارا گفٹ، وہ بے حد نرمی سے بولی، پھر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ لڑکی اسے شکریہ کہنے کے بجائے تحفہ میز پر دھرے اسے دلچسپی اور اشتیاق سے کھولنے لگی۔ تھینک یو، کس نے بولنا ہے؟ گبرائیل نے فوراً اسے باور کروایا۔ ارے کوئی بات نہیں، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ تھینک یو، مارٹینا ان دونوں سے بے نیاز تحفہ کھولتے ہوئے بولی۔ تمہیں پسند آیا؟ جب اس نے میری کا دیا تحفہ کھول دیا تو اس نے آنکھوں میں چمک لیے پوچھا۔ بہت پسند، اس نے شادمان لہجے میں جواب دیا، پھر گبرائیل کے دیے گئے تحفے کھولنے لگی۔ مارٹینا کی کوئی دوست نہیں آئی؟ اس نے ایبرو ذرا سا اچکائے۔ نہیں، اسے حیرت ہوئی۔ کیوں؟ وہ سر کھجانے لگا۔ وہ دراصل شام کو ہی آ گئی تھی۔ ویسے جو بھی ہوا صحیح ہوا، ایسے بہت رش ہو جانا تھا، اور ظاہر ہے شور بھی ہونا تھا۔ تمہیں شور پسند نہیں نا؟ اور اگر اس کی سہیلیاں اس وقت یہاں ہوتیں تو میں تمہیں ٹائم بھی نہیں دے پاتا، وہ قدرے آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس دوران کئی مرتبہ اس کی زبان لڑکھڑائی اور بے ربط سے آواز محسوس ہوئی تھی۔ میری نے جواباً کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن عین اسی وقت میز کے سامنے کچھ ہی فاصلے پر موجود صوفے پر بیٹھی مارٹینا میز پر پڑے اپنے تحائف دیکھتے بلند آواز میں بولی۔ گبی جھوٹ بول رہا ہے، اسی نے مجھے کہا تھا کہ شام کو اپنی دوستوں کو بلا لینا اور ان کے ساتھ بھی کیک کاٹ لینا، اور رات کو آپ کے ساتھ بھی۔ وہ گبرائیل سے کئی سال چھوٹی تھی، پھر بھی اسے یوں پکارتی جیسے وہ اس کا ہم عمر ہو۔ پہلے تو وہ میری سے بھی یوں ہی مخاطب ہوا کرتی، لیکن گبرائیل کے بار بار منع کرنے کے باعث اس نے اسے یوں پکارنا چھوڑ دیا تھا۔ گبرائیل کے چہرے کی رونق پھیکی پڑ گئی اور نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ میری تعصب سے سر ہلانے لگی، جیسے کہہ رہی ہو تم کبھی نہیں بدل سکتے۔ گبرائیل نے کچھ کہنا چاہا، لیکن میری اسے دیکھے بغیر چل کر اس لاؤنج کی طرف ہو گئی تھی جہاں دیوار پر ایک فریم لٹکا تھا۔ گبرائیل نے اس لمحہ لب بھینچ کر سختی سے صوفے پر بیٹھی مارٹینا کو گھورا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آج اس کی سالگرہ تھی اس لیے وہ اسے جلی کٹی سنا نہیں سکتا تھا، لیکن اس وقت یہاں میری تھی اور اس کے سامنے وہ مارٹینا کو جھڑک کر مزید ذلیل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ چند ثانیے وہیں کھڑا میری کو دیکھتا رہا، جو اس کمرے میں ایک طرف کھڑی دیوار پر لٹکی اس خوبصورت تصویر کو دیکھ رہی تھی جس میں مصر کے وہ عظیم اور پرفتن اہرام دکھائی دیتے۔ یہ تصویر گبرائیل کو انکل مارکو نے تحفے میں دی تھی۔ انہوں نے کئی ممالک کا سفر کیا تھا اور وہ جب بھی کہیں جاتے تو وہاں سے لوٹ کر گبرائیل اور مارٹینا کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آتے۔ اس کی پشت پر اس کے سنہرے لمبے بال کسی آبشار کی مانند بکھرے تھے۔
कुछ पल उसने यूं ही उसके बालों को देखा, फिर हाथ जीन्स की जेबों में डालकर उसके करीब बढ़ा। वो उसके कंधे से कंधा मिलाए जा खड़ा हुआ, और उसे तो उसके आने का एहसास भी न हुआ था। गिब्राइल उसे देखने लगा। उसके होठों के किनारों पर मध्यम अजीब सी मुस्कान फैली थी। दायां हाथ सीने पर रखे उसकी निगाहें हनूस इस तस्वीर पर जमी थीं। पेशानी पर सोच की हल्की सी सिलवटें नमदार हुई थी। जिस्म साकित सा था। उसे देखकर यूं लगता जैसे किसी जादूगर ने उस पर कोई सहर फूंक दिया हो, और वो सहर में बिल्कुल जकड़ी गई हो। वो किसी तिलिस्मी फिजा में कैद थी। गिब्राइल ने एक नज़र इस तस्वीर को देखा। उसे ये तस्वीर बेहद मामूली सी लगी थी। सहरा की सुनहरी वसत में फैले वो अहराम, उनके अकब में नजर आता गहरा नीला आसमान, और उन पर झुकते सफ़ेद रुई के मानंद बादल। इस तस्वीर में ऐसी क्या खास बात थी कि मैरी क्रूज उसे देखकर एकदम मशहूर हो गई थी। क्या देख रही हो? उसने उसके सामने चुटकी बजाई तो एकदम से वो तिलिस्म अफकार के हिसार से बाहर निकल आई। कुछ नहीं, बस वैसे ही। माथे को हाथ से छूकर वो उलझे हुए अंदाज में मुस्कुराई थी, फिर दोबारा इस तस्वीर को घूरने लगी। मैं जानता हूँ तुम क्या देख रही हो। उसने जैसे सरगोशी की थी। वो सवालिया अंदाज में अप्रोच काकर देखने लगी। इस फ्रेम के आईने में मेरा अक्स, अब मैं हूं ही इतना हैंडसम। बेहद पुरएतमादी से कंधे उचकाकर मुस्कुराते हुए बोला। मैरी को उसकी बेजा पुरएतमादी देखकर हंसी आई थी। तंतिया सर झटककर उसने निगाहें उस तस्वीर पर जमाई। मायनी खेज और गहरे लहजे में कहा, मैं इन पिरामिड्स यानी एहराम को देख रही थी। ओह, बहुत बोरिंग है ये। उसके चेहरे पर उकताहट और बेजारी से उभरी। तुम जानते हो मुझे मिस्र बहुत पसंद है। ये जैसे मुझे कैप्टिवेट कर लेता है। इसके बरक्स वो जोशो खरोश के साथ बोली। अच्छा, और क्यों? गिब्राइल ने जमाई ली। क्या किसी को पसंद करने की कोई वजह होती है? उसने सवाल पर सवाल कर डाला। मेरे ख्याल से हाँ भी और ना भी। उसका जवाब उसके पास नहीं था। मेरा दिल करता है कि मैं इन पिरामिड्स को हकीकत में देखूं, क्यों महज तस्वीरों में नहीं। वो बोली तो अब की बार उसकी आवाज़ मदद पड़ गई। चेहरे पर कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई थी। सुनहरी आंखों में हसरत के साए लरसने लगे। पलकें बोझल होकर झुक सी गई थीं। होठों पर एक बेबस मुस्कान नमूदार हुई, जो लम्हे भर में मानंद पड़ गई थी। काश, उसने यूं कहा जैसे किसी ख्वाब के खो जाने पर आह भरी हो, फिर मुस्कुराई जैसे उम्मीद के जनाजे पर हंसी हो। काश? गिब्राइल ने पूछा, हालांकि वो इस सवाल के जवाब से आशना था। मैं कभी मिस्र जा सकती और इन पिरामिड्स को देख सकती। उसने हसरत ज़दा निगाहों से अहराम मिस्र को देखा। क्या पता तुम कभी यहाँ चली जाओ। उसने तस्वीर की तरफ आंखों से इशारा किया तो उसका लहजा कदरे अजीब था, लेकिन मैरी को यह महज एक मजाक लगा। मैं और मिस्र, नामुमकिन। वो उदासी से मुस्कुराकर बोली। गब्रिएल ने गहरी सांस अंदर को खींची, फिर पुरसोच निगाहों से उस लड़की का चेहरा तका जो उसे नहीं देख रही थी। फर्ज करो अगर तुम मिस्र चली भी गई तो अकेली जाना चाहोगी या फिर किसी के साथ? उसे उसके सवाल पर हैरत हुई। ऑफ कोर्स अकेले। गिब्राइल उसे आंखें छोटी करते घूरने लगा, साथ ही जरा सा मुस्कुराया। मैरी उसके तासुरात समझने की कोशिश करने लगी। बल्कि नहीं। फिर शहादत की उंगली हवा में लहराते हुए बुलंद आवाज में बोली। शायद वो वही कहने वाली थी जो गिब्राइल सुनना चाहता था। मैं एमिलिया को भी जरूर साथ लेकर जाऊंगी। और गिब्राइल को महसूस हुआ कि उसकी उम्मीद का चिराग बुझने लगा है। और किसी को नहीं? दिल के गोशों में अभी भी उम्मीद की हल्की सी किरण मौजूद थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने साफ गोई से कह डाला। मुझे भी नहीं। मिलाकर उसने खुद ही पूछ लिया। ओहो गिब्राइल, तुम तो ऐसे बात करे हो जैसे मैं वाकई मिस्र जा रही हूँ। उसके इस सवाल का उसने कोई जवाब नहीं दिया और इसी पल उसकी उम्मीद की कली मुरझा गई थी। गिब्राइल लब कतरने लगा। वक्त का कुछ पता नहीं होता। लहजा बेहद मायने खेज था। मैरी ने तस्वीर से निगाह फेर कर उसे जरा की जरा देखा था। व्हाटएवर, और निगाहें एक बार फिर एहराम मिस्र पर मरकूज कर ली थी। इस पल वो मैरी पर नजरें जमाए खड़ा था और वो उससे यकसर बेखबर रही, और वो था कि उसके सिवा किसी की खबर ही नहीं। ए जाबिर, जान ले ये खता फहमी है तेरी, जुल्म पर बेसरो सदा होने वाले हम नहीं। पाकिस्तान के बाकी शहरों की तरह कराची की गलियों में बसने वाले वो नन्हे मासूम बच्चे अपनी आंखों और जहनों को मोबाइल फोन की खतरनाक शाओं से तबाह करने के बजाय गली में क्रिकेट, गुल्ली डंडा, कबड्डी और फुटबॉल जैसे बैरूनी खेल खेलने में मगन थे। गलियों और सड़कों पर खेलते इन बच्चों का शोर धीरे धीरे सूरज की मध्यम पड़ती किरणों के साथ हल्का पड़ रहा था। वो तकरीबन शाम के वक्त घर लौटा। उस वक्त शाहवेज साहब घर पर नहीं थे। वो मगरिब की नमाज पढ़ने मस्जिद गए थे और वहां से करीब में ही अपने एक दोस्त के यहाँ चले गए थे। उसका कमरा निचली मंजिल पर था। कमरे में जाने से पहले ही
اس کے کانوں کے پردوں پر کچھ گونجا تھا۔ افتخار، چھوڑے مجھے۔ اوپر والی منزل پر موجود افتخار شاویز اور اقصیٰ کے کمرے میں سے اقصیٰ کے حلق کے بل چلانے کی آواز آئی تھی۔ وہ الٹے پیر سیڑھیوں کے طرف تقریباً دوڑا تھا اور تیز تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چلتا سیدھا ان کے کمرے کی جانب گیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے دوستوں کے سامنے میری کیا عزت رہ گئی آج؟ ویسے تو ہر روز کھانا اچھا خاصا ہی بناتی ہو، آج ہی نمک تیز ہونا تھا۔ دروازے کے پار وہ شخص اس نازک وجود کو بازو میں جکڑے کڑی نظروں سے دیکھتے درشٹی سے کہہ رہا تھا۔ آج دوپہر اس نے اپنے کچھ دوستوں کو بلا رکھا تھا اور کھانے میں ذرا سا نمک تیز ہو جانے کے باعث اس کے دوستوں میں سے سوائے دو ایک کے کسی نے کچھ نہ کہا، اور جس نے کہا بھی تو صرف اتنا کہ کھانے میں نمک تھوڑا سا زیادہ ہے مگر پھر بھی بہت اچھا بنا ہے۔ لیکن افتخار شاویز کے مطابق اس کے دوست اندر ہی اندر اس کا مذاق بنا رہے تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر اسے لگا کہ اقصیٰ نے اسے صرف ذلیل کرنے کی خاطر یہ سب کیا ہے۔ بس یہی چاہتی ہو کہ میں ہر کسی کے سامنے ذلیل ہوتا پھروں؟ سخت کاٹدار نگاہیں اس پر ٹکائے وہ غرائے تو اس نے بمشکل خود کو اس کے شکنجے سے چھڑانے کی کوشش کی۔ اس میں بے عزتی کی ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ ہر مرتبہ اتنا اوور ایکٹ کیوں کرتے ہیں؟ وہ بے بسی، کرب تکلیف اور قدرے اکتاہٹ سے بولی تھی۔ کیا کہا؟ میں بتاؤں تمہیں اوور ایکٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس نے بفر کر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ یہاں وہ فرش پر منہ کے بل گری اور وہاں خلیل ابراہیم کی برداشت ختم ہوئی۔ وہ دروازہ کھول کر سیدھا اندر داخل ہوا۔ 1993 کے پرسکون دھندلے زرد رنگوں سے باہر نکل کر دور جدید کی طرف نظر ثانی کرو تو یہ منظر اس خاموش کمرے کا تھا جس کی دیواروں کا رنگ سنہرے اور بھورے رنگ کے امتزاج سے بنا تھا۔ بڑی کھڑکی جس کے پردے ایک طرف کو گئے تھے، سورج کی نرم روشنی سیدھا اندر گرتی اور اس لکڑی کی میز پر رکھے قرآن پاک پر آتی۔ سورج کی ان سنہری کرنوں کا پرتو اس عظیم کتاب کے سبب مزید روشن ہو جاتا۔ اس کی جلد سنہرے رنگ کی تھی اور اس پر سیاہ روشن حروف میں قرآن مجید لکھا تھا۔ میز کے ساتھ رکھی کرسی پر براجمان وہ 30 سالہ باوقار اور پراعتماد خاتون عبایا اور حجاب میں ملبوس اس لڑکی کو نرمی سے مسکراتے آتا دیکھ رہی تھی۔ ہیلو اسٹیسی۔ چھوٹے ہلکے سنہرے بال کھلے چھوڑ کر آدھی آستینوں والی شرٹ اور جینس میں ملبوس پرس کندھے میں لٹکائے اس لڑکی نے مسکرا کر اس باروک شخصیت کو غور سے دیکھا۔ بیٹھیں آپ۔ انہوں نے ہاتھ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے مقابل میں رکھی کرسی پر آ بیٹھی۔ جی تو بتائیں مس اسٹیسی، آپ کو مجھ سے کس متعلق بات کرنی تھی؟ دونوں ہاتھ باہم ملاتے انہوں نے سنجیدہ مگر ملائم لہجے میں پوچھا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ وہ تھوڑا سا ہچکچائی جیسے وہ کسی الجھن کا شکار لگ رہی تھی۔ مزید کچھ کہنے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ میرا مقصد آپ کے دین کا مذاق اڑانا یا پھر اس پر طنز کرنا نہیں، میں تو صرف سچائی جاننا چاہتی ہوں۔ ایک دم کسی خیال کے تحت اس نے وضاحت دینے والے انداز میں تیزی سے کہا۔ آپ بالکل سکون سے اپنی بات کہیے۔ وہ بے حد پرسکون تھی۔ اس نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ دراصل میں نے اسلام کو 2 سال پہلے اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ اپنے دین سے تو میں بیزار آ چکی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن اسٹیسی کے مطابق وہ عیسائیت سے دستبردار ہو چکی تھی۔ لیکن انہوں نے ذرا سا ابروچ گائے۔ مجھے ایک سوال کا جواب نہیں مل رہا۔ یہ سن کر وہ یک لک مسکرا دی۔ اسے تعجب ہوا۔ اور آپ کو لگا کہ اس سوال کا جواب میں آپ کو دے سکوں گی؟ تو کیا آپ کے پاس جواب نہیں؟ وہ ایک بار پھر معنی خیز انداز میں مسکرا دی۔ میرے پاس جواب نہیں، میں انسان ہوں، مجھے تو ہر بات کا علم نہیں، سب باتوں کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان کا انداز نہایت عزت انکساری سے بھرا تھا۔ کیا آپ نے اپنے سوال کا جواب قرآن پاک میں تلاش کیا؟ یکدم اس کے تاثرات کچھ بدلے تھے۔ ہاں، اور اس نے یک حرفی جواب دیا تھا۔ تو کیا آپ کو جواب نہیں ملا؟ انہوں نے ذرا سی بھویں اچکائیں۔ نہیں، اس نے صاف صاف کہہ ڈالا۔ یہ سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ازلی پرسکون لہجے میں پوچھنے لگیں۔ آپ کا سوال کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے سورۃ النساء میں عورت کو مارنے کا حکم دیا ہے جب وہ سرکش اور نافرمان ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرد کو عورت کا حاکم مقرر کیا ہے۔ مرد کو عورت پر سپیریورٹی دی گئی ہے، اور اگر مرد سرکش ہو جائے تو اسے کسی بھی مقام پر مارنے کا حکم نہیں۔ اس نے وقفہ لیا۔ وہ ان کے تاثرات کا جیسے ساتھ ساتھ جائزہ لے رہی تھی، لیکن ان کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں؟ اس نے قدرے بلند آواز میں زور دے کر کچھ کوفت سے کہا۔ انہوں نے مسکرا کر سر جھٹک دیا تھا۔ اسٹیسی کی سرزمین قلب میں ہر سو پھیلی تاریکی کی تعفنی ہوا ان خاتون کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے شاید تڑپ رہی تھی۔ کیا آپ نے اپنا سوال مکمل کر لیا؟ پھر زوالیہ نگاہوں سے اسے تکا۔ جی،
وہ ذرا سا مسکرائی۔ انہوں نے آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لے کر اسے دیکھا۔ میں آپ کو آپ کے سوال کا مکمل جواب قرآن سے ہی دوں گی۔ اسے حیرت ہوئی لیکن قرآن میں اس کا جواب نہیں، اسی لیے وہ فٹافٹ بولی، قرآن میں تو ہر سوال کا جواب ہے۔ انہوں نے معنی خیز لہجے میں سنجیدگی سے کہا، لبادہ دین میں ستم کو اس نے جاں بخشا، اگرچہ دین نے تو پیغام میں فنائے ظلم و جفا دیا۔ اس نے چند لمحے غصے اور تکلیف سے فرش پر گری اقصیٰ کو دیکھا جس کی آنکھوں سے کئی آنسو لڑک رہے تھے۔ خلیل کے دل کو کچھ ہوا۔ کسی بھی شخص پر ظلم ہوتا دیکھ اسے بے حد اذیت پہنچتی تھی، اور ایسا ہر اس انسان کو محسوس ہوتا ہے جس میں انسانیت موجود ہو۔ بھائی، آخر آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے لمحے میں لہجے میں برہمی اور تکلیف سموئے بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بلند آواز میں حتمی سنگین لہجے میں کھنکارا، کس کی اجازت سے میرے کمرے میں داخل ہوئے ہاں؟ اس کا گریبان پکڑ کر اس نے اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کی تو خلیل نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف جھٹکے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اقصیٰ بھابھی سے کہ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ افتخار لحظے بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ ویسے تو اس کا بھائی ہمیشہ اس کے ساتھ بے حد نرمی اور اس نے سلوک کا رویہ اختیار کرتا تھا، لیکن آج کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ تم بتاؤ۔ دونوں بازو سینے پر لپیٹ کر وہ اکڑ کر بے حد تکبر کے عالم میں بولا۔ اس کا قد خلیل کی نسبت قدرے چھوٹا تھا، اسی لیے اس سے بات کرتے اپنی گردن مزید اکڑانی پڑتی تھی۔ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ پہلے ذرا سا جھجکا، پھر ایک ہی پل میں اپنے ہر لفظ پر زور دے کر کہا، ظلم؟ وہ طنز اور استہزاء سے سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ اس دوران اقصیٰ فرش سے بیٹھ کر سہارا لیتے اٹھی اور ان دونوں کو خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ بیوی ہے یہ میری، حاکم ہوں میں اس کا، اسی لیے میں جو چاہوں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ اس کے معاملے میں کسی کو جواب دے نہیں۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ اقصیٰ نے تو ایک دم سر جھکا لیا، جیسے اس نے خود سے تسلیم کر لیا ہو کہ وہ اس کی غلام ہے اور وہ اس کا حاکم۔ افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کی سوچ پر۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ مرد حاکم نہیں ہوتا، حاکم تو صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ تو میرے پیارے رب کی ذات ہے۔ شہادت کی انگلی اوپر کی طرف کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا۔ اقصیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ خلق کر لے جتنی سعی خدا بننے کی، تابع فرما کبھی فرما روا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے میز پر رکھے قرآن پاک کو مؤدب سے انداز میں اپنے قریب کیا، پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورۃ النساء کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ وہ قرآن حکیم کی تلاوت بے حد خوبصورتی سے کیا کرتی۔ یہ رہی سورہ نساء کی آیت نمبر 34، جس کا آپ حوالہ دے رہی تھی۔ آیت پڑھنے کے بعد وہ بولی، جی یہی وہ آیت ہے۔ سامنے بیٹھے اسٹیسی نے جواب اس بات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، اب ذرا غور سے سنیے گا۔ انہوں نے سنجیدہ معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس نے تادیبی انداز میں ذرا سا سر ہلا دیا۔ الرجال قوامون علی النساء۔ اس آیت کا اس حصے کا ترجمہ کیا ہے؟ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے اور پھر اسٹیسی بولی، مرد عورتوں پر مسلط اور حاکم ہے۔ یہ سن کر وہ فوراً پوچھنے لگی، مسلط اور حاکم یہاں کس لفظ کا معنی ہے؟ اس نے ذرا سا سوچا، قوامون کا، پھر جواب دیا، آپ جانتی ہیں کہ لفظ قوامون کا روٹ ورڈ قاف واو میم ہے۔ یہ جو لفظ قوامون ہے نا، اس کا معنی دراصل حاکم نہیں بلکہ عربی میں قاف واو میم کا بنیادی مطلب کھڑا ہونا، قائم رہنا، کسی کام کو سنبھالنا یا انجام دینا کے ہیں۔ یہ لفظ قوام کی جمع ہے۔ قرآن میں یہ لفظ مبالغہ کے صیغے میں آیا ہے، یعنی کسی چیز کا یا پھر صفت کا بہت بہت زیادہ ہونا یا پھر بہت اچھے سے ہونا۔ سمجھ آئی؟ اسٹیسی انہیں پلک جھپکائے دیکھتی رہی۔ تو یوں ازدواجی زندگی میں القوام کا معنی کیا ہوا؟ انہوں نے ذرا سی بھویں اچکائیں۔ نگران، حفاظت کرنے والا، نہ کہ حاکم۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے سوال کا خود جواب دے دیا۔ اللہ نے مرد کو ہی ازدواجی زندگی میں مالی طور پر جواب دہ بنایا۔ مرد کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ عورت کی بہت زیادہ حفاظت کرے، اور وہ اس کی حفاظت کیسے کرے؟ وہ پلکیں آنکھوں پر گرائے انہیں غور سے سن رہی تھی۔ ان زیرہ خاتون کے الفاظ سے نمودار ہوتا عطر تجلی اس کی کائنات دل میں چھائی سیاہی کی بو سے لڑنے کے لیے تیار تھا۔ اس کی جسمانی اور ذہنی حالت کا خیال رکھ کر اور اس کی عزت نفس مجروح نہ کر کے، اس کے جذبات کا خیال رکھے۔ دیکھیں، اس کی عملی مثال تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی مل جاتی ہے۔
جب اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا تو ایک ہاتھ سینے پر رکھا تھا۔ اگر اللہ نے مرد کو حاکم مقرر کرنا ہوتا تو وہ لفظ القوام نہ استعمال کرتا، کیونکہ اس کا مطلب تو حاکم ہوتا ہی نہیں۔ حاکم جانتی ہیں کون ہوتا ہے؟ اسٹیسی کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں نمودار ہوئیں، لیکن وہ اب جواب نہ دے پائی۔ وہ جس کی اطاعت لازم ہو، وہ جو ہر شے پر اختیار رکھتا ہو، جس کا ہر حکم ماننا فرض ہو، تو پھر بتائیں کہ حاکم کون ہوا؟ ان کے چہرے پر دلکش مسکان ابھری۔ اللہ، وہ جس کا نام المالک ہوئے ہے۔ انہوں نے آنکھوں میں چمک لیے وہ بولی۔ اسٹیسی نے ستائشی انداز میں ابرو چکائے۔ بیان صداقت کے مقابلے دم بھر لینے سے یاد رکھ قول حق کے ہمہ وقت قائم ہی رہتا ہے۔ افتخار نے اقصیٰ کی کلائی جکڑی تو وہ کسمس آئی۔ وہ گردن اونچی کر کے کہنے لگا، او تو حلیل، تم جانتے ہو تمہارے رب نے ہی مجھے اس پر حاکم مقرر کیا ہے، تم اس رب کو چیلنج کرو گے اب؟ حلیل بے ساختہ مسکرایا۔ اچھا، کہاں لکھا ہے یہ؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 جا کر پڑھو تو ساری حقیقت تم پر خود بخود واضح ہو جائے گی۔ اس کی آواز حلیل کی نسبت بلند تھی۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اونچا بول لینے سے وہ سچے ہو جائیں گے۔ یہی تو مسئلہ ہے ہمارا، قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہوتا، اس پر غور و فکر بھی کرنا ہوتی ہے۔ اس آیت میں بالکل بھی مرد کو بیوی کا حاکم قرار نہیں دیا گیا۔ وہ اسے خون رنگ ہوتی آنکھوں سے دیکھتے لب کاٹنے لگا۔ دماغ چل گیا ہے کیا؟ پاگل ہو گئے ہو؟ ترجمہ نہیں معلوم اس آیت کا؟ اقصیٰ کی کلائی چھوڑ کر وہ 2 قدم اس کے قریب ہوا۔ اقصیٰ نے اپنی سرخ پڑتی کلائی بے بسی سے سہلائی۔ مرد عورتوں پر مسلط اور حاکم ہے، اسی لیے خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر اونچی آواز میں غصیلے لہجے میں آیت کا ترجمہ پڑھا۔ حلیل دونوں بازو سینے پر لپیٹتے اسے دیکھے گیا۔ ایک گہری سانس بھر کر اس نے عجیب سے انداز میں شخص کو دیکھا جس کے مطابق اس سے زیادہ دین کا علم اور کسی کو نہیں تھا۔ آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں۔ لہجہ دھیما تھا۔ القوام کے معنی حاکم کے نہیں بلکہ نگران کے ہیں، یعنی وہ جو حفاظت کرے۔ اور کچھ پل کے لیے افتخار بالکل گنگ رہ گیا۔ ان کے الفاظ نے جیسے اس کے غصے کی آگ پر تیل چھڑکا تھا۔ خدا نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، اور ایک ہاتھ میں مٹھی بھیج کر اسے ہوا میں لہراتے سخت ترش لہجے میں غرایا۔ اچھا، اور وہ فضیلت کس معاملے میں دی ہے؟ کس قدر ٹھہراؤ تھا اس کے انداز میں۔ دل ہی دل میں افتخار کو بھی حیرت ہوا کرتی کہ یہ شخص اس طرح کے معاملات میں خود کو اتنا کمپوز کیسے رکھ سکتا ہے۔ یہ بھی بھلا پوچھنے کی بات ہے، ظاہر ہے رتبے میں۔ اس نے تکبر سے مسکرا کر شانے اچکائے تھے۔ جی نہیں، اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے، مگر رتبے میں نہیں بلکہ ذمہ داری کی بنیاد پر۔ فضیلت کا معنی بھی معلوم ہے آپ کو؟ اس کا مقصد طنز کرنا نہیں تھا، لیکن افتخار کو یہ طنز ہی لگا تھا۔ جنس، رنگ، نسل، ذات میں ڈوب کر تو فراموش کر گیا وہ اصل معیار برتری۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو اسٹیسی آنکھوں میں چمک لیے پوچھنے لگی، تو مطلب مرد حاکم نہیں؟ وہ مسکرا دیں۔ نہیں، لیکن اللہ نے مرد کو سپیریورٹی تو دی ہے نا، وہ یخلق بولی۔ تاریکی کا فساد وہ مشق تجلی کے سامنے ثابت قدمی دکھا رہا تھا، لیکن اس مشق تجلی سے زیادہ ثابت قدم کوئی اور مہک کیوں کر ہو سکتی ہے؟ القوام ایک ذمہ داری ہے، نہ کہ برتری۔ انہوں نے ایک اور آیت کا ترجمہ کیا، اسی لیے کہ خدا نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ انہوں نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا۔ اسی لیے خدا نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ آپ فضیلت کا معنی مجھے بتا سکتی ہیں؟ اسٹیسی نے دماغ پر تھوڑا زور دیا۔ اس کا معنی برتری ہی تو ہوا۔ وہ ترنت بولی، نہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو کسی سے بڑھ کر عطا کرنا۔ انہوں نے فوراً اس کی تصحیح کی۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس آیت کے پچھلے حصے میں مرد کو عورت کا نگران مقرر کیا گیا ہے۔ نگران بننے کی ذمہ داری مرد کو دی گئی، نہ کہ عورت کو۔ تو پھر آیت کے اس حصے کا کیا معنی ہوا؟ وہ جواباً خاموش رہی۔ وہ یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے بڑھ کر عطا کرتا ہے، اور اللہ نے عورت کی نسبت مرد کو زیادہ ذمہ داری عطا کی ہے۔ امید کرتی ہوں آیت کے اس حصے کا مفہوم آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی۔ اس کا مطلب مرد سپیریئر نہیں؟ وہ کافی حیران دکھائی دیتی۔ نہیں، انہوں نے یک حرفی جواب دیا۔ برتری کا معیار تو محض تقویٰ ہے۔ شہادت کی انگلی ذرا سی ہوا میں لہرا کر وہ نرمی سے مسکرا کر بولی۔ اس جہل زدہ نے حیات فانی کا مقصد کیا بنا ڈالا؟ محض اپنے عبوری وجود کو دستے بالا ثابت کرنا۔
تم یہ سب کہہ کر خدا کے الفاظ کو چیلنج کر رہے ہو؟ عورت کم تر ہے، تھی اور رہے گی۔ اور یہ سب بولتے ہوئے خلیل کو بہت ہی وہ جاہل لگا تھا۔ مرد اور عورت برابر ہیں اور آپ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، اور یہاں افتخار کے دل میں آتش غضب یوں بھڑکی کہ اس کا جی چاہا اسے بے دم کر دے۔ مرد عورت سے افضل ہے، وہ یوں جھنجھلائے ہوئے انداز میں بلند آواز میں بولا جیسے ایک بچہ یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہو کہ وہ غلط ہے، اور وہ بار بار سب کو اس بات کا احساس بھی دلانا چاہ رہا ہو کہ وہ جو کہہ رہا ہے بالکل درست ہے۔ اللہ نے مرد کو اس عورت سے کچھ زیادہ ہی عطا کیا ہے، تو ہے ذمہ داری نہ کہ رتبہ۔ وہ بے حد سہولت سے اپنی بات کہے گیا۔ اس دوران اقصیٰ نے افتخار کے پہلو سے گزرنے کی کوشش کی تو افتخار نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور اسے گھسیٹتے اپنے سامنے کھڑے کیا۔ شعلہ بار نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے بولا، اب اگر تم نے ایک قدم بھی یہاں سے ہٹایا تو تمہیں دوبارہ چلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ خلیل نے غصے سے سر جھٹکا اور منہ میں کچھ بڑبڑایا تھا۔ ترجمہ: اور اسی لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہاں مردوں کو نگران مقرر کرنے کی ایک اور وجہ بھی بتا دی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اسٹیسی کو بتایا۔ جی، اب دیکھو ہم نے یہاں اس آیت میں مردوں کی ذمہ داری تو پڑھ لی، اب ہم آگے عورتوں کی ذمہ داریاں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسٹیسی نے جواباً اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔ افسوس ان کم فہموں پر کہ جنہوں نے بار ذمہ داری اور مرتبے کو یکساں سمجھا۔ القوام کوئی رتبہ نہیں بلکہ ذمہ داری ہے جسے آپ اس وقت افسوس کے ساتھ بالکل بھی نہیں نبھا رہے۔ اپنی بیوی کو حفاظت دینا آپ کا فرض ہے، لیکن یہاں تو آپ کی بیوی کو آپ ہی سے حفاظت کی ضرورت ہے، اور آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ انہیں ماریں۔ اب کی بار اس کا لب و لہجہ پہلے کی نسبت کافی سخت تھا۔ حیات عارضی میں کلیہ اعمال کی نیت عمل کا ذرہ ذرہ صاف کر لو، بقائے روح اسی میں ہے۔ ترجمہ: پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعور ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ انہوں نے آیت مبارکہ کے اگلے حصے کی عربی پڑھنے کے بعد ترجمہ پڑھا، پھر ایک چھوٹا سا وقفہ لے کر اسے دیکھا۔ تو اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ایک نیک عورت کی کیا صفات ہوتی ہیں، یعنی اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ انہوں نے دونوں ہاتھ باہم ملائے۔ یہاں بتائی گئی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اطاعت شعور ہو، اور اطاعت شعور ہونے کا یہاں کیا مطلب؟ وہ انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ دیکھیں، ایک انسان کے لیے اس کے رب سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹیسی نے ایک ہاتھ کی ہتھیلی تھوڑی تلے پھیلائی۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے جائز حکم کی تکمیل کرے تو وہ اسے کس نیت سے کرنی چاہیے؟ اور اب وہ بات کہنے جا رہی تھیں جس سے لڑکیوں کو اکثر بے خبر رکھا جاتا ہے، یہ کہ اس سے اس کا شوہر خوش ہوگا یا اس کے شوہر کے دل میں اس کی محبت بڑھے گی۔ ایسے تو وہی بات آ گئی کہ عورت اپنے شوہر کی رضا حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن ہم سب کو کس کی رضا حاصل کرنے کی ہر دم کوشش کرنی چاہیے؟ اب کی بار انہوں نے پوچھا تو اسٹیسی فوراً بولی، اللہ کی۔ وہ سوال کا جواب جانتی تھی۔ جی ہاں، انہوں نے مسکرا کر ستائشی انداز میں کہا۔ تو اس کا مطلب بیوی اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے؟ چند ثانیے بعد اسٹیسی نے لہجے میں تشویش لیے پوچھا۔ انہیں سوال کی توقع نہیں تھی، وہ تو اپنی بات واضح طور پر کہہ چکی تھی۔ اس کے باوجود یہ سوال؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ تو پھر آپ کے کہنے کا کیا مطلب تھا؟ اس نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑیں۔ خوشبو انوار اور باطل کی سیڑان روبرو صرف بستہ تھی۔ میں نے صرف شوہر کی اطاعت کرنے کا مقصد واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ مرد عورت کے اس حکم کی اطاعت کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو، اور وہ اس حکم کی اطاعت کس کی رضا اور کس کی خوشی، کس کی محبت کے حصول کی خاطر کرے۔ اسٹیسی معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ اللہ کی۔ پھر ان کی بات کا جواب دیا تھا۔ چھوڑ دے اپنے ستم پر جواز پیش کرنا، یہاں کوئی سر تسلیم خم کرنے والا نہیں۔ خلیل، جس آیت کی ہم بات کر رہے ہیں نا، اسی آیت میں خدا نے عورت کو مارنے کی اجازت دی ہے، اس لیے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہوں۔ وہ تنفر سے کہہ رہا تھا تو خلیل نے تاثر سے سر ہلایا۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اس آیت میں کون سے لفظ کا معنی مارنا ہے؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے اکتا کر بولا۔ ایک امید تھی کہ شاید اس کا بھائی سمجھ جائے گا، لیکن اگر افتخار شاویز سمجھنے والوں میں سے ہوتا تو آج اس کی زبان سے یہ زہریلے الفاظ امڑ نہ رہے ہوتے۔ ترجمہ: اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی کرنے لگیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ،
اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو۔ وہ خاتون آیت کا اتنا حصہ پڑھ کر رکی۔ آپ جانتی ہیں کہ نشوز کا معنی کیا ہے؟ اسٹیسی نے لمحے بھر کے لیے کچھ سوچا۔ یعنی جب وہ عورت اپنے شوہر کی بات نہ مانے، اس کی اطاعت نہ کرے۔ انہوں نے گہری سانس اندر کو کھینچی، پھر کہنا شروع کیا تھا۔ عربی میں اس لفظ کا معنی اوپر اٹھنا، سختی یا پھر بے رخی اختیار کرنا ہے، اور دور ہونا کے ہیں۔ اگر ہم اس کا معنی یہاں دور ہونا لیں تو پھر ان دو حل کے بعد ہمیں دوسرا حل مل جائے گا۔ وَأَطْرِبُوهُنَّ۔ انہوں نے قرآن پاک پر ایک نظر ڈالی اور آیت کا وہ لفظ پڑھا جسے کئی لوگ، خاص طور پر دوسرے مذاہب کے پیروکار، ملحد اور ملا حضرات اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اگر عورت الگ ہونا چاہے تو اسے مارو۔ ان کے اس الفاظ کا ترجمہ کرنے سے قبل ہی اسٹیسی بول اٹھی تھی۔ کیا ضربہ کا معنی صرف مارنا ہی ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اسٹیسی، اس کا معنی محض مارنا نہیں بلکہ سفر کرنا، نکلنا، مثال دینا اور الگ کر دینا کے ہیں۔ اسے تعجب ہوا۔ وہ آج تک جتنے اسکالرز کو سنتی آئی تھی اور اس نے جہاں تک خود تحقیق کی تھی، اس نے اس آیت کی وضاحت کبھی کسی سے یوں نہ سنی تھی۔ کئی افراد، خاص کر کے وہ خود کو دین کا بہت بڑا عالم کہتے، اس آیت کا حوالہ دے کر ہمیشہ عورتوں کو کمتر اور مرد کو حاکم اور برتر ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور مطلب پردہ یا حائل بنانا کے ہیں۔ تو کیا آپ کو نشوز اور ضرب میں کوئی تعلق دکھائی دیا؟ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ اگر اللہ نے یہ لفظ محض مارنا کے لیے فرمایا ہوتا تو اس کے اتنے مفہوم نہ ہوتے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کبھی غور و فکر کرتے نہیں۔ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور ہمیں دین سمجھائے، خود تو ہم کبھی اللہ کی کتاب کو کھول کر اس پر تدبر کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے قدرے رنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ مہک کے بعد مدھم پڑتی جا رہی تھی، بے حد مدھم۔ سو میں کہہ رہی تھی کہ اس لفظ کا چونکہ ایک مطلب الگ کرنا کے ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ کیا اللہ نے مرد کو عورت کو مارنے کی اجازت دی؟ اس نے اسٹیسی سے پوچھا تو اس کے چہرے پر ایک معنی خیز خوبصورت مسکان پھیل گئی تھی۔ اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا اور ساتھ ہی دل کا تذبذب ختم ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوج محترمہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ انہوں نے اس قدر محبت اور رحم کا سلوک کیا جس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی، تو پھر کیسے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب کے لیے عملی نمونہ بنا کر بھیجنے والا پروردگار عالم عورت کو مارنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ ان کا انداز بیاں بے حد اثر انگیز تھا۔ قرآن پاک میں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے رسول کی اطاعت کی اور اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ اب بتاؤ کہ جو شخص اپنی بیوی کو مارے، کیا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی؟ نہیں نا۔ تو پھر کیا اس نے اللہ کی بھی اطاعت کی؟ ظاہر ہے نہیں۔ انہوں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لیا۔ اسٹیسی سر جھکائے ناخن کھرچتے کچھ سوچنے لگی۔ اس کا رویہ قدرے عجیب تھا۔ کہلائے وہ عالم، ملا، صوفی یا محقق، فرمان خدا سے مقدم اور کچھ نہیں۔ لفظ ضربہ کا معنی اس آیت میں مارنا نہیں بلکہ الگ کرنا ہے۔ آپ آخر کیوں اس لفظ کا معنی مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں؟ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ اسے بے حد تکلیف ہوئی جب کوئی شخص قرآن کی مقدس آیت کی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر غلط تعویل کرتا۔ میرے استاد محترم نے مجھے بتایا تھا کہ اس لفظ کا معنی مارنا کے ہیں، اور تم جانتے ہو نا ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کن کے الفاظ کو جھٹلا رہے ہو؟ اور جب اس کے پاس تمام دلائل ختم ہو گئے تو اس نے وہی کہا جو کئی ملا حضرات کہتے آ رہے ہیں۔ اف اللہ! اس کا جی چاہا کہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ عورت کو مارنا جائز ہے، یہ بات تم اپنے پاس لکھ کر رکھ لو۔ اقصیٰ کے آنسو ابھی تک نہیں تھمے تھے۔ وہ مذہب جو بشارت سکون تمام عالم کو دے، ظلم و جبر سے اسے جوڑنا سراسر گستاخی ہے۔ پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق عورت کو مارنا جائز ہے، کیا وہ سب غلط ہیں؟ وہ تو کئی احادیث کے بھی حوالے دیتے ہیں اس بارے میں۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیں۔ بلکہ ایک حدیث تو میں آپ کو سناتی ہوں۔ اسٹیسی ہینڈ بیگ سے اپنا موبائل نکالتے ہوئے بولی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور کچھ ہی منٹ بعد ایک حدیث کا اسکرین شاٹ کھول کر پڑھنے لگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو مت مارو۔ چنانچہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، عورتیں اپنے شوہروں کے سر چڑھنے لگی ہیں۔
بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مارنے کی رخصت دے دی تو اس نے موبائل میز پر یک دم دھرا۔ کیا کہنا چاہیں گی اب آپ؟ پھر اس نے پوچھا۔ شیطانیت کی بات شکست تسلیم کرنے کو ابھی بھی تیار نہیں تھی، ایسی شکست جو ہمیشہ سے اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ آپ نے حدیث پوری نہیں پڑھی، اور اس پل انہوں نے اسٹیسی کے تاثرات کے اتار چڑھاؤ کو اچھے سے نوٹ کیا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے پاس عورتیں بہت زیادہ آنے لگیں جو اپنے شوہروں کی شکایت کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے پاس عورتیں بہت زیادہ آئی ہیں جو اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں، ایسے لوگ کوئی اچھے آدمی نہیں ہیں۔ انہیں یہ حدیث زبانی یاد تھی تو وہ حدیث کا باقی حصہ اسے پڑھ کر سنا رہی تھیں۔ اب بتاؤ، کیا اس حدیث سے عورت کو مارنے کی اجازت ملتی ہے؟ نہیں، اس نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ اصولی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیں اور ان کی سنت سے یہ بات واضح ہو کہ انہوں نے وہ عمل کبھی نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عمل نہ کرنا ہی ایک مومن کے لیے درست ہے۔ اس حدیث میں حضرت عمر نے عورت کے غالب آ جانے کی بات کی اور اس پر اسے مارنے کا مطالبہ کیا، تو کیا ایک عورت کو اپنے رائے دینے کا کوئی حق نہیں؟ کیا وہ خاموش رہے؟ کیا اس کی کوئی پہچان نہیں؟ یہی اطاعت ہے کیا جس کا اسلام حکم دیتا ہے؟ انہیں اسی سوال کی توقع تھی۔ شاید ان کی جگہ کوئی تن ہو عالم ہوتا تو اب تک اشتعال میں آ کر اسے یہاں سے چلتا کر چکا ہوتا۔ مسئلہ اس کے سوالات میں نہیں بلکہ استفسار کرنے کے انداز میں تھا۔ نہیں، اس حدیث میں سر چڑھنے سے مراد ہے بے باک ہونا، یعنی اللہ سے جو ذمہ داری مرد کو سونپی، خواتین کا اسے ماننے سے انکار کرنا اور مرد سے سختی اور بے رخی کا رویہ اختیار کرنا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عورت کی اپنی کوئی پہچان نہیں۔ وہ شائستگی سے بولی۔ جواب رساں کے منہ سے نکلنے والے الفاظ گویا خوشبوئے جمال کی مانند تھے جس کے باعث بدی کی بو مٹ رہی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ انہوں نے ایک ایک کر کے ان احادیث کا حوالہ دیا تھا۔ اچھا، کچھ دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ اب کی بار حلیل کچھ قدم چل کر ان کے پاس آیا۔ تو پھر کس طرح مارنا چاہیے عورت کو؟ یوں جانوروں کی طرح؟ اس کی آواز قدرے بلند تھی۔ کتاب رحمت کے ہر لفظ میں چھپا ہے ایک نیا راز، سمجھنے کے لیے بصیرت نہ کافی، بصارت ہی سب کچھ۔ پہلی بار میں نے سورۃ النساء کی اس آیت کی یوں وضاحت سنی ہے۔ وہ بول رہی تھی تو نہ جانے کیوں اس کا لہجہ انہیں کچھ بجا بجا سا لگا۔ دوسرے اسکالرز تو پتہ نہیں کیا، اور یہاں انہوں نے اسے اس کی بات مکمل نہ کرنے دی۔ دیکھیں، جو اسکالرز یہ کہتے ہیں نا کہ عورت کو مارنا بلکہ ہلکا سا مارنے کی اجازت ہے، وہ بھی مارنے کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ عورت کو سمجھ آ جائے کہ وہ اب حدود پار کر چکی ہے، اور ان میں سے کچھ اس کا معنی نافرمانی بیان کرتے ہیں اور کچھ سرکش۔ وہ خاموشی سے انہیں سننے لگی تھی۔ اچھا، آپ خود سوچیں، ہمیں کوئی بھی شخص مارے تو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوگی؟ ان کے سوال پر وہ مسکرا کر بولی تھی، ظاہر ہے ہوگی۔ تو پھر ایسے کون سی مار ہے جس میں تکلیف نہ ہو؟ کیونکہ ان اسکالرز کے مطابق مار ایسی ہو جن میں تکلیف نہ ہو، جو کسی مسواک یا پھر کپڑے سے ماری جائے۔ ایسی مار کہلانے کے لائق بھی ہے یا نہیں؟ اور ہاں، کس طرح کی عورت کو مارنا جائز ہے آپ کے لیے؟ سرکش اور نافرمان عورت کو، ہے نا؟ اس نے یکدم سے اقصیٰ کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ برسات کافی حد تک تھم چکی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔